السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ کی توفیق سے آج کے اس درس میں حج سے متعلق فضائل حج اور عمرہ کے سلسلے میں چند حدیثیں میں آپ حضرات کو سناؤں گا. اللہ کرے ہم اس کو سمجھیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دیار مقدس لے جائے اور حج کی توفیق عطا فرمائے، عمرے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب بھی حج اور عمرہ کریں. اس تعلق سے جو سب سے پہلی حدیث ہے، بغیر کسی اور چیز میں داخل ہوئے بغیر، حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. رواہ البخاری و مسلم. یعنی حج کی فضیلت میں یہ حدیث جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ انتہائی عظیم ہے. یعنی جو انسان اللہ کے گھر کا قصد کرتا ہے، حج بیت اللہ کا قصد کرتا ہے اور دوران عمل وہ کوئی فسق و فجور، کوئی گناہ اور کوئی ایسا عمل جو حج کی عظمت کے منافی ہو، جسے اللہ تعالی ناپسند کرتے ہوں، اس کو نہیں کرتا، بلکہ انتہائی کوشش کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے معصوم پیدا ہوتا ہے. وہ گناہوں سے معصوم، پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے. یعنی حج کی انتہائی عظیم فضیلت ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. وفی روایت لمسلم من اتی ھذا البیت. یعنی جو انسان اس گھر آیا، کون سا گھر؟ بیت اللہ شریف، یعنی خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کا قصد کر کے
حج بیت اللہ کے ارادے سے آیا اور اس نے اخلاص و سچائی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، دوران عمل کوئی گناہ بالقصد نہیں کیا، تو وہ حج سے ایسے ہی لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک و صاف پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان کے جو گناہ بشری تقاضے کے مطابق سرزد ہو جاتے ہیں تو اس کے درمیان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ایک گناہ سے ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان ایک بندہ ایک عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ عمرہ کرتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں دونوں عمروں کے سبب سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرنے کی عادت ڈالو۔ وہ حدیث آ رہی ہے تو جب بندہ ایک حج کے کیا اس نے بعد دوسرا حج کیا 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد، تو یہ 2 سال کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان دونوں حجوں کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں، یہ دونوں حج اس کا کفارہ بن جاتے ہیں، ایسے ہی دونوں عمرے اس کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی ہی ہے۔ ابو ہریرہ کیا کریں بیچارے، اکثر و بیشتر احادیث تو انہی سے آتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگ ان کو لعن طعن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اہل علم کو ان کے طرف سے رد کرنے کے لیے کتابیں لکھنی پڑی، دفاعاً عن ابی ہریرہ۔ اور وہ آخری سالوں میں مسلمان ہوئے، لیکن مسلمان ہوئے تو اس کے بعد سائے کی طرح سے نبی کے ساتھ رہ گئے، دنیا کی کوئی غرض نہیں رکھی اپنے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی چیزیں سب یاد کرتے رہے۔ کبھی اشکال پیدا ہوا، مشکل پیدا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، کہا اللہ کے نبی میں بھولنے لگا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس میں دعا کی، کہا چادر اپنے سینے پر سمیٹ لو، انہوں نے سمیٹ لیا۔ ابو ہریرہ نے اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم اس کے بعد کوئی بھی چیز میں بھولا نہیں، نہ کسی چیز کے اندر کوئی التباس پیدا ہوا۔ یہ ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ ابو ہریرہ کی ماں اللہ کے نبی کی دعا سے، جو بہت ہی سخت تھی، اسلام کے خلاف تھی، اللہ کے نبی نے ادھر دعا کیا اور وہ دعا کے ساتھ بھاگے بھاگے اپنے گھر کے پاس گئے تو دیکھا ماں غسل کر رہی ہے۔ دعا کی مقبولیت ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ان کی ماں کے پاس پہنچ گئی، مجبور ہو گئی وہ غسل کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے۔ دروازے پر بیٹا پہنچا تو کہا الا رسلک یا ابا ہریرہ، ٹھہرا رہا دروازے پر۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی دیکھتا ہے اور ادھر بھاگا بھاگا پھر اتنی ہی تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے جاتا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگتا ہے، خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے درخواست کیا، اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ مسلمانوں کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی وہ دعا بھی کر دی ابو ہریرہ کے لیے، اور مسلمان کی اکثریت ان سے محبت کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے کڑتے ہیں، لیکن اکثریت ان سے محبت کرتی ہے جو سنت سے محبت کرتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے، کفارہ۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا تو بدلہ جنت ہی ہے، جنت ہی ہے۔ یہ حدیث بھی متفقن علیہ پہلی حدیث کی طرح سے، یعنی بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ والحج المبرور کیا ہے؟ حج مبرور، اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں ایسے اوقات جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ مقبولیت کے اوقات بن جاتے ہیں۔ کہا الحج المبرور کیا ہے؟ هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولم يخالطه اسم، ایک ایسا حج جس میں کوئی ریا، نمود، دکھلاوا اور گناہوں کی ملاوٹ نہیں، ہر چیز سے پاک حج، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز یاد رکھیں، بشری تقاضا ایک ہے، انسان نے قصد نہیں کیا لیکن گناہ ہو گیا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں، اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، غلطی سے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، بندہ نہیں چاہتا کرنے کے لیے لیکن غلطی سے ہو گئی، تو ان چیزوں پر انسان کو دھیان نہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ جب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آخری آیات، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کی جناب میں درخواست پیش کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، جس سے کچھ تمہاری دعائیں میں نے قبول کی، ایسی چیزوں پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو ریا اور نمود نہ ہو، جان بوجھ کر کے گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، قصد نہ ہو، لیکن اگر کوئی چیز ہو جائے تو پھر یقین کریں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی وجہ سے نیکیوں پر کوئی اثر آنے والا نہیں ہے۔ اور علامات قبول کیا چیز ہے؟ ایک جملہ میں ادا کروں، یرجع خیرا ما کان، یرجع خیرا، یعنی جس حالت میں وہ گیا تھا جب لوٹے تو اس حالت سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں لوٹے۔ تو یہ لوٹنا جو اس کا یہ انداز، یہ اس کے اعمال کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اعمال کی، ایسے جیسے اہل علم کہتے ہیں کہ بندے نے عشاء کی نماز پڑھی، اب عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر گیا، سونے سے پہلے اس نے عزم مصمم کیا کہ انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، لیکن نہیں اٹھ سکا،
تو اس کی نیت کا ثواب اسے ملے گا، اس کی نیت کا ثواب اسے ملے گا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جذبہ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جذبہ، یہ ہے سابقہ نیکی کی مقبولیت کی علامت۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ریا اور نمود سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ تیسری حدیث ہے الحج یہدم ما کان قبلہ، حج جو ہے اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یعنی حج کے کرنے سے پہلے کے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ حج جس کو وہ کرتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عمرو بن عاص کی، کس کی ہے؟ عمرو بن عاص سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ حدیث کے پہلے راوی ذکر کر رہا ہے ان چیزوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کے اندر اسلام کو پیدا کر دیا، میرے دل میں اسلام کو پیدا کر دیا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول ابسط یدک لأبایعک، اپنے ہاتھ کو پھیلائیے، بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں اسلام کی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فَبَسَطَ يَمِينَهُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، فَقَبَضْتُ يَدَيَّ، وہ خود کہتے ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا عمرو، عمرو تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے، تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا قلت اردت ان اشتریت، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے کہا میں شرط لگانا چاہتا ہوں، شرط ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا نا، میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا تشتریط بماذا، تو کس چیز کی شرط لگانا چاہتا ہے؟ قال قلت ان یغفر لی، تو میں نے کہا جاہلیت میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بڑی ریشہ دوانیاں کی ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی ہیں، لوگوں کو ستایا ہے۔ اللہ کے نبی اس شرط پر میں کلمہ پڑھوں گا کہ یہ سارے گناہ جو ہیں میرے معاف کر دیے جائیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله، کیا تجھے پتا نہیں کہ اسلام یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا کہنا اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ہجرت کرنا
اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حج کا عظیم عمل اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کتاب الایمان میں۔ عقبہ ابن عامر ایک راوی ہے، صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص۔ میں نے اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلم الناس، لوگ مسلمان ہوئے لیکن عمرو مومن ہوا۔ کلمہ پڑھتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی عمرو مومن ہوا۔ اور آج عمرو پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، معاویہ کے ساتھ ان کو جوڑ کر۔ ان کا کام ہی یہی ہے اور کوئی کام ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب تک یہ کام نہ کریں وہ پکے عالم نہیں بنتے، بڑے عالم نہیں کہلائے جاتے، سمجھتے ہیں وہ تو صحابہ پر طعن کرو۔ اور امام ابو زرعہ کہتے ہیں من انتقصا، اگر تو دیکھے کہ کوئی آدمی صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو یقین کر لے کہ وہ زندیق ہے۔ اور امام ابو زرعہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ثقہ محدثین میں سے۔ چوتھی حدیث، الحج المبرور من افضل الاعمال بعد الجهاد في سبيل الله، بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے بعد سب سے افضل عمل اعمال میں، اعمال صالحہ میں حج مبرور ہے۔ حج مبرور تو جان گئے ہیں نا، الذی، وہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں کرنے والے نے دکھلاوا، شہرت طلبی، ریا، نمود اور گناہ کو نہ ملایا جان بوجھ کر کے، وہ حج مبرور، وہ حج۔ تو یہ اعمال صالحہ میں انتہائی عظیم عمل ہے، لیکن کس کے بعد؟ حج، جہاد کے بعد۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ، ابھی تک ساری حدیثیں ابو ہریرہ کی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، ایمان باللہ ورسولہ، کہا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ اچھا کیوں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اسلام میں داخل تب تک ایمان نہیں لائے گا تو کیونکہ اس کے بغیر کوئی کوئی عمل مقبول ہی نہیں، بندہ مسلمان ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے یہ عمل سب سے افضل عمل ہے، بنیادی عمل ہے کہہ لیجئے، کسی بھی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بنیادی عمل ہے۔ لیکن یہ بنیادی عمل، اس کی حقیقت لوگوں کے ہاں نہیں ہے۔
80% مسلمانوں کے یہاں بغیر کسی مبالغے کے. اب ایک انسان توحید کا درس دیتا ہے اور بندہ مذاق اڑاتا ہے, کہا یار ہر دم توحید توحید لگائے رہتے ہو. ایک انسان قرآن اور سنت کی روشنی میں اسماء اور صفات کا درس دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ حشویہ ہیں, یہ مجسمہ ہے. اب بتائیے, مجسمہ یعنی اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں. اب ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا اگر کہ ید اللہ بل یداہ مبسوطتان, بلکہ انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, یہودیوں نے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا یہودیوں کو, نہیں بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, باندھے ہوئے نہیں, کھلے ہوئے ہیں, اور دن رات وہ خرچ کر رہا ہے, لیل و نہار. تو اب ید کے معنی کہتے ہیں, ید کے معنی یہ ہاتھ نہ لو, اور عربی میں کس کا ید کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ ہے نا. اب جو تعویل کرتا ہے وہ صحیح پر ہے, اور جو ظاہری معنی لیتا ہے وہ صحیح پر ہے. ہاں بتائیے آپ لوگ, قرآن کا ظاہری دین ہے نا, باطن کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے. بھائی تعویل میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو تعویل کی ہے اور 2-4-10 آدمیوں نے اور تعویل کی, اب ان سارے لوگوں میں تعویل کس کی درست ہے کس کی نہیں ہے, یہ بڑے اشکالات ہوئے ہیں. کیونکہ یہ تو اٹکل پچو ہوا نا, اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے, اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے, اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. لیکن عربی زبان جس کو بتاتی ہے کہ عربی میں ہاتھ, ید کے معنی ہاتھ ہیں, تو یہ تو ظاہر ہو گیا. تو ظاہر اور تعویل اور تحریف دونوں کے اندر جنگ ہو تو جیتے گا کون؟ ظاہر جیتے گا. اب قرآن کا جو ظاہر ہے اگر وہ اصل نہیں ہے اور باطن اصل ہے, تو باطن اگر اللہ کے نبی کو بھیجنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت ہے؟ ہم قرآن پڑھتے, اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ, اور اپنے حساب سے ہم تک بندیاں کرتے اور نماز پڑھ لیتے. لیکن یاد رکھیں, اسلام کا ظاہر ہی دین ہے, اسی کا حساب لے ہونے والا ہے, باطن سے اس دین کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ و رسول, سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ پر, اللہ کے رسول پر ایمان. یعنی کہے بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ, تو یہ سب سے افضل عمل ہے, کیونکہ اس عمل سے بندہ کفر سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. قال ثم ماذا, راوی نے کہا, سائل نے, پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیا مطلب؟ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے میدان کارزار میں دشمنان اسلام سے لڑنا, جہاد کرنا, اس شرط کے ساتھ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے. قیل ثم ماذا, پھر آپ سے کہا گیا پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور, حج مبرور, ایک ایسا حج جس میں ریا, نمود, دکھلاوا اور شہرت طلبی اور گناہ کا شائبہ نہ. پانچویں حدیث میں آپ کو سناؤں, کہا الحج والعمرۃ ینفیان الفقر والذنوب, حج اور عمرہ
فقر و محتاجگی کو اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، یعنی نفی کے معنی دور کرنا، دور کر دیتے ہیں یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث کس کی ہے؟ اب تک چاروں حدیثیں ابو ہریرہ کی تھی۔ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث، اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، یعنی حج اور عمرہ کی متابعت کرو، ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، اللہ توفیق دے تو کرنے کی کوشش کرو، توفیق دے اللہ تو کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ کسی کہنے والے سے ایک حج کر لیا ہے آپ نے، حج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، کیونکہ حج اور عمرہ یہ گناہوں کو اور فقر کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ایسے ہی دور کر دیتے ہیں گناہوں کو اور فقر کو جیسے کہ لوہار کی دھونی اور بھٹی لوہے کے اوپر کے میل کچیل کو سونے اور چاندی کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ کہا وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے، حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح النسائی اور صحیح ترمذی کے اندر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد صحیح کہا۔ چھٹی حدیث، افضل الجہاد واجملہ الحج المبرور، سب سے افضل جہاد اور سب سے پسندیدہ ترین جہاد، خوبصورت ترین جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے، حج مبرور ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں قالت یا رسول اللہ، عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، نر الجہاد افضل العمل، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتی ہیں، سب سے افضل عمل جہاد کو سمجھتی ہیں۔ افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ ہم جہاد کیوں نہ کریں؟ قال لا، کہا نہیں، وَلَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، لیکن تم سبوں کے لیے جو سب سے افضل جہاد ہے وہ کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ وفي رواية للبخاري أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ غزوہ کریں، آپ کے ساتھ جہاد کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الحج حج مبرور، تمہارے لیے افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد اور خوبصورت اور محبوب ترین جہاد اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ حج ہے۔ اور وہ حج کون سا؟ حج مبرور، حج مبرور ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ وفی صحیح النسائی للالبانی انہا قالت یا رسول اللہ
الا نخرج فنجاہد معک، کیا ہم آپ کے ساتھ نہ نکلیں کہ آپ کے ساتھ جہاد کریں، آپ کے ساتھ جہاد کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں کہا انہوں نے؟ کہتی ہے فَإِنِّي لَا أَرَى، دیکھو علم دیکھو، فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ، کیونکہ میں پورے قرآن میں جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں پاتی۔ عالمہ، جہاد سے افضل کوئی عمل پورے قرآن میں نہیں پاتی، تو کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں اور جہاد کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، نہیں، ہاں تمہارے لیے سب سے افضل، اجمل، خوبصورت ترین اور محبوب ترین اللہ کی نگاہ میں جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے، حج بیت اللہ الحرام ہے، حج بیت اللہ الحرام ہے۔ ساتویں حدیث، ایک ہی حدیث اس کے بعد بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، اور بھی حدیث آئی، المعتمر والحاج یؤتیہم اللہ ما سألوہ، حاج اور معتمر جو کچھ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے، اللہ انہیں یؤتیہم اللہ ما سألوہ یعنی جو کچھ وہ سوال کرتے ہیں، ما بمانا الذی، جو کچھ سوال کرتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں حدیث کیا کس کی ہے؟ ابن عمر کی حدیث ہے، کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، غازی غزوہ کرنے والا یعنی دشمنوں سے لڑنے والا، اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، اللہ کا زائر، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا زائر اور اللہ کا مہمان ہوتا ہے، لکھا رہتا ہے وہاں ضیوف اللہ، اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان۔ دعاہم، اللہ نے ان کو بلایا، فاجابو، تو انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، بلایا جہاد کے لیے لبیک، بلایا حج اور عمرے کے لیے لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو انہوں نے قبول کیا دعوت کو، انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، ان کو عطا فرما دیا۔ اب حج اور عمرہ کرنے والا جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس روایت کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح ابن ماجہ کس کی ہے؟ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 8ویں حدیث، ایک سب اتفاق نہ کریں اتنے پر، ہاں لمبا نہیں ہو رہا ہے، لمبا ہو گیا۔ لمبا کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 2 حدیث پڑھ لوں تاکہ آنے والے وقت میں ایک اور چیز کے اندر میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں میں 2 منٹ میں، کیونکہ وقت قریب ہو رہا ہے اور ہمیں اور بہت سی چیزیں بیان کرنی ہیں، جی تو میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹھیک، یا ویسے باتیں چیزیں ہو چکی ہیں، جی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ سمجھ جاؤ گے، ہاں؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ جہاد الحج والعمرۃ جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأة، حج اور عمرہ کس کا جہاد ہے؟
कमज़ोरों का, औरतों का, बूढ़े लोगों का, ये क्या है? हज और उम्रा जिहाद फी सबीलिल्लाह के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि वाक़अतन उनके लिए जिहाद होता है। इस रवायत को हज़रत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया। हाज और मुअतमिर लब्बैक कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, हाँ, तो वो कहते हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस बहुत प्यारी है, इसको सुन लें। कहते हैं, हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह मा मिन मुस्लिमिन युलब्बी इल्ला लब्बा अन यमीनिही व शिमालिही मिन हजरिन औ शजरिन औ मदरिन हत्ता तनक़तिअ अल अर्ज़ु मिन हाहुना व हाहुना। यानी बंदा हज और उम्रा करने वाला तलबिया पुकारता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो उसके दाएं उसके बाएं जो भी चीजें होती हैं, जमीन यहां से जहां तक जमीन है वहां तक में दरख्त, पत्थर, ढेले, हज शजर हजर सब उसके साथ लब्बैक कहते हैं, उसके साथ लब्बैक कहते हैं, दाएं और बाएं सब। मा मिन मुस्लिमिन युलब्बी इल्ला लब्बा मन अन यमीनिही व शमालिही मिन हजरिन औ शजरिन औ मदरिन हत्ता तनक़तिअ अल अर्ज़। यानी जहां तक जमीन होती है, दाएं और बाएं सारे लोग उसके लब्बैक पर लब्बैक कहते हैं, उसका जवाब देते हैं। इस रिवायत को इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया, अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा। हज रमजान के अंदर उम्रा करने का क्या सवाब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब। आप लौट करके आए, उम्मे सनान एक औरत थी, उनको उम्मे सनान कहा जाता था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने नहीं जा सकी। आपकी मुलाकात हो गई इत्तेफाक से कहीं, तो पूछा कि तुम हमारे साथ हज करने क्यों नहीं गई थी, लगता है मोहल्लेदार रही होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, फला, अपने शौहर की तरफ इशारा किया कि फला के पास 2 ऊँट थे, एक लेकर के वो चले गए हज करने के लिए, अब एक बचा तो वो खेती और घर के काम में आता था, इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो अल्लाह के नबी ने कहा, जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, तुम मेरे साथ हज का सवाब पा जाओगी, मेरे साथ हज का सवाब पा जाओगी। अल्लाह की जनाब में दुआ है, रब्बी करीम हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपनी किताब की मोहब्बत पैदा फरमा दे, उसके पढ़ने, उसके समझने और उसके उसूलों के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। शुक्रन लकुम। आने वाले दरसों में इंशाअल्लाह